بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 2211 کہتے ہیں کہ اگر مالک مر جائے تو مساقات کا معاملہ فسخ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے وارث اس کی جگہ پاتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کا معاملہ طے ہوا کسی دوسرے شخص کے ساتھ مساقات کا، اور اس نے زمین اس کے حوالے کی، اس نے اپنے پھل اس کے حوالے کیے کہ اس کی آبیاری کرو، اور انہوں نے جو مدت طے کی تھی اس مدت کے دوران جو مالک تھا زمین کا یا پھلوں کا اگر وہ مر جائے تو اس کے مرنے سے معاملہ فسخ نہیں ہوتا، معاملہ اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے، البتہ مالک تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اس زمین کا یا ان پھلوں کا مالک وہ ہوگا جو اس مرنے والے کا وارث ہوگا۔ مثلا اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا جو بھی اس کا رشتہ دار اس کا وارث بنتا ہے، وہ اس زمین کا یا ان پھلوں کا مالک ہو جائے گا، اور مساقات کا معاملہ اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، البتہ معاملہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2212۔ کہتے ہیں کہ درختوں کی پرورش جس شخص کے سپرد کی گئی ہو اگر وہ مر جائے اور معاہدے میں یہ قید اور شرط عائد نہ کی گئی ہو کہ وہ خود درختوں کی پرورش کرے گا، تو اس کے ورثہ اس کی جگہ ہیں، اور اگر ورثہ نہ خود درختوں کی پرورش کا کام انجام دیں اور نہ ہی اس مقصد کے لیے کسی کو اجیر مقرر کریں، تو حاکم شرع مردہ کے مال سے کسی کو اجیر مقرر کر دے گا۔ اچھا، پہلے والے مسئلے میں یہ تھا کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں جو مالک ہے وہ اگر مر جائے تو اس کے ورثہ جو ہیں وہ اس کی جگہ لے لیں گے۔ اس مسئلے میں یہ ہے کہ جو مساقات یعنی آبیاری کرنے والا یا جسے ساقی کہیں، پانی دینے والا، اگر وہ مر جائے جس کے سپرد زمین کی گئی ہے پرورش کے لیے، اگر وہ مر جائے اور معاہدے میں یہ قید و شرط نہ کی گئی ہو کہ تم خود ہی پانی دو گے، یہ شرط نہیں تھی، تو اس کی جگہ اس کے پرورش کے لیے اس کے ورثہ لے لیں گے۔ یعنی مالک کی طرح اس کا جو وارث ہے، مثلا اس کا بیٹا ہے یا اس کا کوئی بھی وارث ہے، وہ اس کی جگہ اس کی آبیاری کرے گا اور ان درختوں کی حفاظت کرے گا، معاملہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ ایک صورت یہ،
اور اگر ورثہ نہ خود درختوں کی پرورش کا کام انجام دیں اور نہ ہی اس مقصد کے لیے کسی کو اجیر مقرر کریں، کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا، آبیاری کرنے والا تو مر گیا، لیکن اس کے ورثہ جو ہیں وہ آبیاری نہیں کر رہے، اور نہ ہی کسی اور کو اس کام کے لیے انہوں نے اجیر بنایا یا مقرر کیا، تو کیا ہوگا؟ تو کہیں گے تو حاکم شرع مردہ کے مال سے کسی کو اجیر مقرر کر دے گا۔ حاکم شرع جو ہے وہ اس جو شخص مر گیا آبیاری کرنے والا، اس کی طرف سے کسی کو اس کے مال سے اجیر مقرر کرے گا، وہ ان درختوں کی حفاظت کرے گا، ان کی آبیاری کرے گا، اور معاملہ اپنی جگہ پہ پھر بھی باقی رہے گا، اور جو آمدنی ہوگی اسے مردہ کے ورثہ اور درختوں کے مالک کے مابین تقسیم کر دے گا۔ اب ان درختوں سے جو آمدنی ہوگی، جو پیسہ آئے گا، وہ حاکم شرع اس آبیاری کرنے والے جو مر گیا اس کے ورثہ اور جو درختوں کا مالک ہے اس کے درمیان میں تقسیم کر دے گا کہ اتنا تمہارا حصہ بنتا ہے، اتنا ان کا حصہ بنتا ہے۔ اور اگر فریقین نے معاملے میں یہ قید لگائی ہو کہ وہ شخص خود درختوں کی پرورش کرے گا، تو اس کے مرنے کے بعد معاملہ فسخ ہو جائے گا۔ یہ جو صورتیں ہم نے یہاں تک 2-3 صورتیں بیان کی، وہ اس صورت میں تھی کہ جب شرط نہ کی گئی ہو کہ تم خود ان کی حفاظت یا پرورش یا آبیاری کرو گے، یہ شرط نہیں تھی تو یہ صورتیں بنتی تھی کہ اس کے ورثہ اس کی جگہ لیں گے یا حاکم شرع اس کی طرف سے کوئی اجیر مقرر کرے گا، یہ ساری صورتیں اس صورت میں ہوں گی۔ اب کہتے ہیں کہ لیکن اگر انہوں نے شرط یہ کی تھی، قید یہ لگائی تھی کہ تم خود اس کی پرورش کرو گے، تم خود آبیاری کرو گے، یہ اگر قید لگائی گئی تھی تو اس صورت میں درختوں کی پرورش کرنے کے لیے اگر وہ خود ہونا چاہیے، انہوں نے شرط لگائی تھی، تو اس کے مرنے کے بعد کیونکہ وہ خود نہیں رہا تو معاملہ فسخ ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ شرط یہی سے، قید یہی تھی کہ تم خود آبیاری کرو گے۔ اب وہ نہیں رہا تو وہ خود آبیاری نہیں کر سکتا تو معاملہ فسخ ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2213۔ اگر یہ شرط طے کی جائے کہ تمام پیداوار مالک کا مال ہوگی تو مساقات باطل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر یہ شرط معاہدے میں کی جائے کہ جتنی بھی پیداوار ہوگی وہ ساری کی ساری مالک کی ہوگی، تو اس صورت میں یہ مساقات کا معاملہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں پیداوار مالک کا مال ہوگا اور جس شخص نے کام کیا ہو وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر مساقات تو باطل ہے، لیکن اگر وہ معاملہ اس طرح سے کر لیتے ہیں تو اس صورت میں جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے وہ سارے کا سارا مال مالک کا ہوگا، اور جس نے کام کیا ہے، جس نے آبیاری کی ہے، وہ اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مساقات کسی اور وجہ سے باطل ہو، اگر اس اعتبار سے اس شرط کی وجہ سے باطل ہو جائے تو وہ اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا اور مال جو ہے وہ مالک کا ہوگا۔
لیکن اگر مساقات کسی اور وجہ سے باطل ہو تو ضروری ہے کہ مالک آبیاری اور دوسرے کام کرنے کی اجرت درختوں کی نگہداشت کرنے والے کو معمول کے مطابق دے. کہنے کہ مثلا اور کوئی رکاوٹ آ گئی ہے اور کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مساقات باطل ہو گئی ہے، تو اب اگرچہ مساقات باطل ہو جائے، مال بھی مالک کی ملکیت ہوگا، لیکن آبیاری کرنے یا جو اس نے کام کیا ہے یا نگہداشت کی ہے اس کی اجرت مالک اس مساقات کرنے والے یا اجیر کو معمول کے مطابق دے گا، جو عام طور پر چلتی ہے اس کے مطابق دے گا. لیکن اگر معمول کے مطابق اجرت طے شدہ اجرت سے زیادہ ہو اور وہ اس سے مطلع ہو تو طے شدہ اجرت سے زیادہ دینا لازم نہیں ہے. مثلا معمول کے مطابق جو اجرت ہوتی ہے وہ کم بن رہی ہے، زیادہ بن رہی ہے، لیکن جو طے شدہ اجرت ہے وہ کم بن رہی ہے، تو اب اس کے لیے لازم نہیں ہے مالک کے لیے کہ زیادہ والی اجرت دے، بلکہ جو طے شدہ ہے اگرچہ وہ اسے جانتا بھی ہو تب بھی جو طے شدہ ہے وہ اتنی ادا کرے گا، زیادہ دینا لازم نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2214، مغارثہ. یہ ہے کہ کوئی شخص زمین دوسرے کے سپرد کر دے تاکہ وہ درخت لگائے اور جو کچھ حاصل ہو وہ دونوں کا مال ہو، تو یہ معاملہ صحیح ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ ایسے معاملے کو ترک کرے. کریں گے مساقات یہ تھا کہ درخت اس نے خود لگائے ہیں، ان کی حفاظت، ان سے پھل حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی دوسرے کو آبیاری کے لیے دے، اسے مساقات کہتے ہیں. لیکن مغارثہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے حوالے زمین کرے اور کہے کہ اس زمین میں درخت لگاؤ اور جو درختوں سے فائدہ ہوگا اس میں سے ہم وہ مال جو آئے گا وہ ہم دونوں کا ہوگا. کہنے کہ اگرچہ یہ معاملہ درست تو ہے لیکن احتیاط کی بنا پر ایسے معاملے کو ترک کریں، اس قسم کا معاملہ نہ کریں. لیکن اس معاملے کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوئی اور معاملہ انجام دے تو بغیر اشکال کے وہ معاملہ صحیح ہے. مثلا اس معاملے کے نتیجے کے لیے اور کوئی اس میں معاملہ ایڈ کریں، شامل کریں، مغارثہ سے ہٹ کر کوئی معاملہ اس میں شامل کریں تو اس صورت میں بغیر اشکال کے معاملہ مغارثہ صحیح ہے. مثلا خود مثال دے رہے ہیں، مثلا فریقین کسی طرح باہم مصالحت اور اتفاق کر لیں یا نئے درخت لگانے میں شریک ہو جائیں، پھر باغبان اپنی خدمات مالک کے زمین کو بیچ بونے، درختوں کی نگہداشت اور آبیاری کرنے کے لیے ایک معین مدت تک زمین کی پیداوار کے نصف فائدے کے عوض کرایہ پر پیش کرے. کریں گے مثلا اس مغارثے کے ساتھ کسی اور معاملے کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ مثلا فریقین باہم صلح کر لیں، مصالحت کر لیں، تو یہ معاملہ صلح میں شامل ہوگا اور اس صورت میں یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. یا نئے درخت لگانے میں شریک ہو جائیں، مثلا نئے جو درخت لگاتے ہیں وہ ساتھ مل کر لگائیں، پھر باغبان اپنی خدمات مالک زمین کو بیچ بونے، درختوں کی نگہداشت کرنے، اس کے بعد جو ہے وہ باغبان جو ہے یعنی وہ درخت لگانے والا
وہ مالک کی زمین جو ہے اس میں بیج لگانے یا درختوں کی نگہداشت یا آبیاری کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے تو یہ معاملہ مساقات ہو جائے گا. یعنی اگر مغارسے کے ساتھ معاملہ صلح کو ایڈ کر لیں، شامل کر لیں، یا مغارسے کے ساتھ معاملہ مساقات کو شامل کر لیں تو معاملہ درست ہو جائے گا. اور اشکال جو احتیاط انہوں نے کہا تھا کہ احتیاطاً اسے ترک کریں تو یہ اشکال ختم ہو جائے گا. اچھا، کہہ رہے کہ آبیاری کرنے کے لیے ایک معین مدت تک زمین کی پیداوار کے نصف حصے فائدے کے عوض کرایہ پر پیش کرے. مثلا نصف فائدہ جو ہے وہ کرائے کے طور پر، یا مثلا زمین جو ہے اس کو کرائے کے طور پر دے دے اور اس سے جو فائدہ ہوگا وہ نصف اس کا عوض ہو جائے گا. تو اس طرح سے اگر معاملات کو، دوسرے معاملات کو اس مغارسے کے ساتھ شامل کیا جائے تو اس صورت میں مغارسہ درست ہوگا اور اس میں جو اشکال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.